کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاستدان کی گرفت سیاست پر کمزور ہوتی جا رہی ہے اور کمزور ہے، لیکن ہو چکی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب توقع کی جا سکتی ہے نا کہ سیاستدان اس گرفت کو مضبوط کرے، کیونکہ انہوں نے تو نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر رہی ہے، پھر آپ کیوں پکار رہے ہیں انہیں؟ نہیں، سیاستدان کی توجہ اپنی گرفت مضبوط کرنے پہ نہیں ہے ایز اے کلاس، بلکہ جو ہماری بڑی پارٹیاں ہیں وہ اپنی گرفت کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں ایک عدم توازن تو موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں دنیا کی سیاست میں جہاں بہت سے ممالک میں توازن پھر دوبارہ سیاستدانوں کی طرف گیا ہے اور وہ ہوا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا دو تین چیزیں ان ملکوں میں ہوئی ہیں جو ہمارے ہاں نہیں ہوئی۔ مثلا ایک تو اکانومی کو سٹیبلائز کیا گیا۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ 65 کے بعد ہماری اکانومی کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے۔ 65 تک پاکستان کی اکانومی ایک ماڈل اکانومی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ 65 کے بعد ہمارا ہوا، ہم نے اس کو بہتر کرنے کی بجائے ہمیں ایک اور راستہ مل گیا، وہ جو افغانستان کے زمانے میں ہوا۔ جب پہلا افغانستان کی جنگ ہوئی ہے، میں بات کر رہا ہوں 1979 میں، سوویت ملٹری انٹرونشن، اس کے بعد آپ کو بڑی عنایات ملی مغرب سے، اور ہم نے اپنی اکانومی بہتر کرنے کی بجائے ہم نے یہ کام فیصلہ یہ کیا کہ ہم کچھ بڑی طاقتوں کی خدمت کریں گے، اس کے عوض ہمیں پیسے مل جائیں گے، میری حکومت چل جائے گی۔ تو وہ ہمارے ساتھ جنرل ضیاء کے زمانے میں ہوا، پھر مشرف کے زمانے میں بھی یہی ہوا، خدمت کی، ہمیں اس کا معاوضہ مل گیا۔ اس معاوضے سے وقتی پرابلم تو حل ہو گئی، لیکن ہم نے ایک لانگ ٹرم اکانومی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا نہیں سوچا۔ اس کا اب یہ ہوا یہ ہے کہ اب وہ ایسی سچویشن بین الاقوامی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ انعامات مل جائیں، اب ہمیں انعامات نہیں مل رہے، ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اکانومی خراب ہو گئی۔ تو دو چیزیں ہمیں کرنی ہیں اگر ہم حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب تک ہم اکانومی کے ڈومیسٹک سورسز کو سٹرینتھن نہیں کریں گے، پاکستان کا مستقبل بہتر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کے سیاستدان، اپوزیشن کے سیاستدان، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہم اکٹھے ہو کر پاکستان کو مضبوط کریں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مخالف کو نیچا دکھائیں۔ جن ممالک میں کچھ ترقی کی ہے یا اپنے مشکل وقت سے نکلے ہیں، وہاں سیاستدانوں نے ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ کیا ہے۔ ہمارے ہاں سیاستدان تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے ہاں سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ ملک کی بہتری نہیں بلکہ ملک کی بہتری کو اپنی پارٹی کی بہتری کے سبارڈینیٹ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اداروں کو موقع مل جاتا ہے۔ ادارے کیوں مضبوط ہیں؟ اداروں کی ایک سٹرینتھ ہے جس کا میں بہت دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں، وہ سٹرینتھ ان سیاستدانوں کو خراب کر سکتی ہے اگر سیاستدان متحد نہیں ہیں۔ اگر سیاستدان ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ کر لیں کہ کچھ باتوں پہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مرکزی حیثیت اختیار کر لیں۔ لیکن جو سیاست اس وقت ہے پاکستان کی، وہ ایسی سیاست ہے کہ سیاستدانوں کے اصل دشمن سیاستدان ہی ہیں، اور پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا تھریٹ سیاستدان ہے۔ اداروں کو بالادستی حاصل ہو جاتی ہے۔